أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، بلا تمہید کے میں اپنی خطبے کے موضوع سخن پر آنا چاہوں گا. اول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان بجا لیے آتے ہیں. اس کی توفیق اور اس کی مدد سے مشرب اسلام اور حقیقی اسلام سے روشناس ہو کر رب ذوالجلال نے ہمیں امن و امان تحفظ کے ساتھ مسجد حاضہ میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائی ہے. بعدہ انگنت لامحدود درود و سلام کا نزول تمام انبیاء کراموں کی روح مقدسہ مطہرہ پر، بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر. اللہم بارک وسلم علی محمد تسلیما کثیرا. برادران اسلام، میرا موضوع ہے کون سے وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اغنیاء، صاحب ثروت، صاحب مال اور استطاعت فریضہ حج کی ادائیگی کرنے والوں پر حج کو فرض قرار دیا ہے، اور نہ کرنے پر کفر سے بھی اللہ نے تعبیر کر دی. ومن کفر، اور اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے گویا اس نے انکار کر دیا، اور اللہ ایسے منکر سے بے نیاز ہے. برادران اسلام، الحمدللہ اس وبا اور مہلک امراض سے جھوجتے ہوئے حالات اور عصر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج مبارک کی سعادت اللہ نے انہیں نصیب کر دی ہے، اور دنیا کے ممالک سے بندے خدا کعبۃ اللہ پہنچ کر اپنی حج کی ادائیگی انہوں نے کی ہے. ایسے بہت سارے پرفتن دور آئے ہیں. اگر یوں ہم سمجھیں یہ سازش ہے یا ایک وبا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی طرفین میں ہماری مدد اور تائید فرما دے. کعبۃ اللہ انسانوں سے قبل فرشتوں کے لیے بھی تھا، اور جب اس کو مخصوص کیا گیا انسان کے لیے تو بعینہ ایسے ہی سیم کعبۃ اللہ بمثلہ کعبۃ اللہ جس کے اطراف طواف کرتے ہیں، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے موجود ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ صحیحین میں روایت موجود ہے.
الغرض ہر ایک مسلمان یہ تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے، اس کی ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جیسے حجاج کرام کعبۃ اللہ کی حج کی سعادت نصیب کرتے ہیں اور اس سے مشرف ہوتے ہیں، تو ہم بھی ایسے حج پہ جائیں یا عمرہ کریں، ایسی ہمیں بھی توفیق ہو، ہمارے پاس بھی مال اتنا موجود ہو کہ وہاں جا کر آنے تک کے ہمارے اخراجات وغیرہ مکمل ہو جائے، کسب حلال ہو۔ ہر ایک آدمی ایک ممکن کوشش کرتا ہے اور ایک تڑپ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج اور عمرہ کو نہیں پا سکتا، لیکن اس کو مایوس ہونے کی، نا امید ہونے کی ضرورت قطعی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور پھر وہی اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ایسے اعمال اپنے بندوں سے کرواتا ہے تاکہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، عمل تو کر سکتا ہے، وہاں تک جا تو نہیں سکتا، ویسے اعمال تو کر کے وہ رب کو راضی تو کر سکتا ہے، اس کی خوشنودی کو پا سکتا ہے، رب کی رضا کو حاصل تو کر سکتا ہے۔ ایسے چند جو ہے اعمال ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بالترتیب احادیث کی روشنی میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کہہ کر سن کر چلے گئے نہیں، بلکہ اس کو سن کر کہنے والے کو باعمل اور سننے والے کو بھی اس پر کمر بستہ ہونے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا آج آپ کے پاس وقت ہے، اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جائے، مشغول اور مصروف ہو جائیں۔ آپ کے پاس صحت ہے، سب سے بڑی چیز صحت کے ساتھ ساتھ امن و امان ہے ہمارے پاس۔ کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی امن و امان نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اس کو موقع کو غنیمت جانو اور اعمال کی طرف دوڑو، جیسے اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اس کی بخشش، اس کی نوازش، اس کی مغفرتیں، اس کی جنتیں، اس کی جو ہیں سعادتوں کو پانے میں دیری نہ کرو، جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تم جلدی کرو۔ سابقوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، مسابقہ کرو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو، دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے رسا کشی کرو۔ کس میں؟ اعمال میں، نیکیوں میں، دوسرے اور چیزوں کی طرف نہیں۔ چلیے ترتیب سے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کو حج کی خواہش کرنا، حج کی نیت کرنا کہ اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں حج کروں گا، یہ نیت کو رکھنا گویا اس کی صداقت، سچی اور نیک نیتی کی وجہ سے اللہ اس کو حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ دلیل ابو کبشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الحج میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو کبشہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس میں آئے اور کہا اے ابو کبشہ، کیا میں تجھے ایک بات بیان نہ کروں؟ چار ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دنیا کی لوگوں کے خصلتوں میں سے چار ایسی خصلتیں ہر انسان میں پائی جاتی ہے، وہ کوئی رب کو خوش کرتا ہے، کوئی رب کو ناراض کرتا ہے۔ حضرت ابو کبشہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چار لوگوں کے بارے میں ذکر کیا۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، جسے اللہ مال و دولت سے بھی نوازا اور علم سے بھی نوازا۔
ایسا آدمی جس کے پاس مال و دولت ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرتا ہے، مستطیع ہے تو حج پہ جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اللہ کے اس مال کو اپنا نہیں، اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں بخیلی کنجوسی نہیں کرتا ہے۔ پہلا شخص ایسا ہے اور اللہ نے اس کو نور علی نور، ایک اللہ اپنے نور سے بھی اس کو نوازا، وہ صاحب علم بھی ہے، اپنے علم کی بنیاد پر صحیح فیصلے کرتا ہے اور بیجا اور ضائع نہیں کرتا ہے، مال کو صحیح طور پہ اس کو خرچ کر دیتا ہے، زکوٰۃ کا ادا کر دینا، صدقہ کا کر دینا، حج کا کر دینا، عمرہ کی ادائیگی کر دینا، اللہ کے مال کو صحیح معنی میں خرچ کرتا ہے اپنے علم کی روشنی میں، تو ایسا شخص دنیا میں سب سے اونچے درجے والا ہے، بلند مرتبے والا ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص جسے اللہ نے مال و دولت تو نہیں دیا لیکن علم نافع دیا ہے، وہ علم نافع تو دیا ہے، علم نافع سے خود پہ اپنی زندگی کو نافع والی بنا دیتا ہے، منافع والی بنا دیتا ہے، اپنی زندگی کے اندھیروں کو اور ضلالت و گمراہی کو ختم کرتے ہوئے لوگوں کو روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ایسا بندہ آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، میرے پاس کاش مال ہوتا، اللہ مجھے مال و دولت دے دیتا، میں اس کے ذریعے سے اپنے رشتہ دار خویش و اقارب اپنے بھائی بہنوں کی ضرورتوں کو پوری کر دیتا، ان کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتا، اور میں زکوٰۃ ادا کر دیتا، میں صدقہ کر دیتا، میں اللہ کی راہ میں لگا دیتا، ایک تمنا کرتا ہے، علم ہے مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ آدمی بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے، بلند مرتبے والا ہے۔ نمبر 3، ایسا آدمی جسے اللہ سبحانہ وتعالی مال دیا ہے، علم نہیں دیا، اور وہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر، اللہ کی نافرمانیوں پر، اور وہ پیسہ آنے کے بعد نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقہ کرتا ہے، نہ راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیتا ہے، نہ اس کو حج کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس کو صدقہ و خیرات کرنے کی سے توفیق ہوتی ہے۔ ایسا آدمی یہ بدترین آدمیوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، وہ آدمی جسے نہ اللہ مال دیا نہ علم دیا، نہ مال دیا نہ علم دیا، پھر بھی تمنا کیا کرتا، اگر میرے پاس مال ہوتا، اگر میرے پاس ایسا علم ہوتا تو میں اس کے ذریعے سے فلاں فلاں کام کرتا، اگر میرے پاس مال و دولت ہوتی تو میں فلاں خرید لیتا، میں فلاں کرتا، فلاں کو لے کے جاتا۔ ایک نفسانی خواہشات، اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کرنے پر اس کا نفس اس کو آمادہ کرتا، اور یہ آدمی چاروں میں سے سب سے بدترین آدمی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاس مال و دولت نہیں لیکن اس کی نیت صاف ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ اس کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں، کم سے کم ایک نیک اچھی نیت تو کر سکتے ہیں، ہم ایک اچھی ایک آرزو تو بھی کر سکتے ہیں، ایک نیک خواہش تو کر سکتے ہیں۔ کاش اگر آئے تو ہم حج ضرور کریں گے، انشاءاللہ ہم سب آرزو کریں، ہم تمنا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مکمل اجر اور ثواب ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ آدمی جو صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ سورج طلوع ہو جائے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كانت له أجر كحجة وعمرة تامة۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی صبح سویرے اٹھے
فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے. من صلی صلاۃ الفجر فی جماعت، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو اور جماعت کے بعد میں ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا ایسے شخص کو مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہے، حج اور عمرہ کا ثواب ہے. ایسا شخص حج اور عمرہ کو پا لیتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے فجر کی نماز با جماعت پڑھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ابھی آج جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ جمعہ کی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں، نہا کے دھو کے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو، کیا آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھو. کسی کے پاس نگاہیں نہ دوڑائیں بلکہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، اپنے نفس سے پوچھے آج کی کتنی سنتیں اہم تھی. فجر کی نماز، اس سے پہلے 2 رکعت نماز، پھر سجدہ تلاوت، پھر اس کے بعد سورۃ الدہر کی تلاوت. امام صاحب آج فجر کی نماز میں ایک بہت بڑی سنت اور دائمی سنت، نبی کی ہمیشگی والی سنت کو ادا کرتا ہے. امام صاحب سورہ سجدہ پڑھاتے ہیں، اس میں رب کے یہاں خصوصی سجدہ کیا جاتا ہے. آج کیا یہ ہماری سنت ادا ہوئی؟ تو ہم نے جمعہ کی سنت کو تو ادا کرنے کی خواہش کرتے ہوئے یہاں آئے، لیکن سوچو اللہ توفیق دے. تو لہٰذا کوشش کس بات کی کریں کوشش. ہم جو ہے اگر تھوڑا منافع معلوم ہو جائے، ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو بھی تجارت کر رہے ہیں، نہیں اگر آپ جو ہیں، اگر آپ خادم ہیں، اگر آپ ملازم ہیں، اگر آپ اونر ہیں، ہر تھوڑے سے چیز کے اندر نفع ملتا ہے. آپ وہ چیز کو کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. اپنے باس کو خوش کریں، اپنے کمپنی کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ سے رینک مل جائے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. میرے عزیزو، فجر کی نماز کو آؤ اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا. اذکار کرتے ہوئے بیٹھو، سورج کے طلوع ہونے تک ایک معمول بناؤ، حسب دستور بناؤ، اپنی عادت بناؤ، اپنی فطرت بناؤ، اور دیکھیے زندگی کے اندر انشاءاللہ کتنا مزہ آئے گا. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھ کر اذکار کرے اور 2 رکعت پڑھ کے نماز آپ گھر کے باہر جائے، مسجد کے باہر جائے، انشاءاللہ بہت مزہ بھی آئے گا اور اس زندگی میں برکت بھی رہے گی. سب سے بڑی بات، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، 2 ڈبل. دیکھو بائی 1 گیٹ 1 فری بولتے بھاگ جاتے ہیں، یہاں بائی 1 گیٹ 1 فری ہیں، حج بھی اور عمرہ بھی. بخاری کے الفاظ ہے کانت لہو اجرن، اس کے لیے ایسا اجر ہے کا اجر حجت معمرہ تامہ، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے. صرف حج کا نہیں، صرف عمرے کا نہیں، حج اور عمرے دونوں کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب کر دے. نمبر 3، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، من مشى الى المسجد صلاة مکتوبہ، جو آدمی گھر سے وضو کر کے باوضو ہو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے صلاة مکتوبہ، فرض نماز پڑھنے کے لیے. دیکھو حدیث پوری سنو، 2 چیزیں اس میں ہیں. من مشى الى صلاة مکتوبہ فی جماعہ، فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گھر سے مکمل وضو کر کے نکلتا ہے. اگر اس نے فرض نماز کو با جماعت ادا کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فہی حج، اس کو حج کا ثواب ہے. ایک تو نماز کا ثواب، دوسرا وہاں سے آ رہی ہر قدم قدم پہ ثواب، ہر قدم قدم پہ گناہ کی مغفرت. پھر جب وہ مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 27 درجے نماز پڑھنے کا اجر پا لیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو ایک حج کرنے کا ثواب. اللہ اکبر. وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوَّعٍ فَهِيَ كَالْعُمْرَةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اچھا وضو کر کے، مکمل وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے، اس کو عمرہ کا ثواب ہے. کس کا ثواب؟
عمرہ کا ثواب نفل نماز پڑھنے کے لیے۔ اب آپ بولیں گے نبی نے تو کہا گھر بہتر ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے، پھر یہ کون سی نفل نماز ہے؟ جیسے سورج گرہن کی نماز، یا بارش، صلاۃ الاستسقاء کی نماز، صلاۃ الکسوف کی نماز، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، یہ نمازیں جب وہ پڑھتا ہے بارش طلب کرنے والی صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو نبی نے فرمایا من مشى الى صلاۃ تطوع، جو نفل نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد کے اندر درس ہوتا ہے، درس قرآن، درس حدیث، یا پھر کوئی جلسے علماء کرام کے بیان جب ہوتے ہیں اور آپ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، تو آپ کو اس کا اجر کیا ہے؟ ایک مکمل عمرہ کا ثواب ہے۔ من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم او تعلیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد، جو مسجد کی طرف آتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج بیان سنیں گے مولانا کا، آج درس قرآن میں اہم بات ہونے والی ہے، آج فلاں کا خطاب ہے، آج فلاں کا بیان ہے، یا تو وہ آنے والا شخص دو طریقے کا ہوتا ہے، یا سکھانے آتا ہے یا سیکھنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ اجر حاج تامہ، تو ایسے آدمی کے لیے صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو مکمل عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، مکمل عمرے کا، ایک عمرہ کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری کی ہے۔ کچھ مسکین صحابہ آئے نبی کے پاس میں، دیکھو ابو ہریرہ کیا بول رہے ہیں، مساکین و فقراء کا الفاظ ہے، مسکین اور لاچار کچھ صحابہ نبی کے پاس میں آئے، ایک بات ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بات کرتے ہوئے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک بات اندر سے کھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل، بتائیے کیا بات ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ مالدار شخص، مالدار حضرات جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، یہ درجات میں آگے، بلندی میں آگے، مقام و مرتبہ میں آگے، جنت میں آگے، اور یہ تو جنت کی نعمتوں کو پا لے کر اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، ان کے پاس مال ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال ہے حج کرتے ہیں، مال ہے عمرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا دیکھیے، صحابہ اکرام پوچھنے والے مسکین ہیں، صحابہ غریب ہیں، مخدوش ہیں، فقراء ہیں، نبی سے جب سوال کر رہے ہیں تو اپنی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں، اپنی بے بسی، لاچاری، مجبوری کو نہیں سنا رہے، اپنی فاقہ کشی کے تعلق سے نہیں سنا رہے، بات سننے کی اور غور کرنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ ایسے عمل کی طرف رغبت دلانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا عمل نبی کے زبان سے نکلوانا چاہتے ہیں جو یہ بڑے بڑے مالدار کی صف میں کھڑے ہو جائیں، جنت کے اندر پہلے مقام پالے، رب کی یہاں قدر و منزلت میں اونچا مقام پالے۔ اللہ اکبر! صحابہ کی کیا آرزو ہے، تمنا کیا ہے، پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ جنت میں ہم پہلے جائیں، یہ مالداروں سے قدم بقدم ہم کھڑے ہو جائیں، ان کی سب ہم رہیں، ہم پیچھے نہ رہیں۔ اللہ کے نبی
وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رہتے ہیں، ہم بھی روزہ رہتے ہیں، لیکن وہ آگے نکل جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں مال ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو تم کرو گے، جس کو تم وہ عمل کرو گے تو تم بھی ان سے پیچھے نہیں رہو گے اور تمہارے بعد کوئی وہ مقام نہیں پا سکتا اور تم اپنے درمیان سب سے بہترین بن کر رہو گے۔ کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا سمپل ہے، سیدھا سادہ عمل، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت والا عمل نہیں ہے، سیدھا سادہ عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد میں سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا اچھا عمل ہے۔ دیکھیے ہر قدم قدم پہ عمرے کا ثواب۔ آپ آذان ہو گئی، گھر سے آ رہی، وضو کر کے آئے، آپ گھر سے آ رہی فرض نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ پڑھے، حج کا ثواب۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے، حج کا ثواب۔ پھر اس کے بعد فرض نماز ہو گئی آپ کی فجر کی، پھر سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھے ہیں، پھر حج اور عمرے کا ثواب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قدم قدم پہ تمہیں حج۔ تو ذرا سوچو ایک نماز کی اگر آپ پابندی کریں، ایک نماز کی، تو گویا کہ آپ 3 حج اور 3 عمرہ کرنے کا اجر و ثواب آپ نے پا لیا۔ سبحان اللہ، ایک نماز میں۔ یہ 5واں عمل تھا۔ چھٹا عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی آدمی رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لے تو گویا کہ وہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اذا جاء رمضان فاعتمری، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور آپ عمرہ کرے، فإن عمرةً فیہ، اس میں عمرہ کرنے کا اجر اللہ کے نبی نے فرمایا تعدل حجہ، حج کے برابر ہے۔ عمرہ رمضان میں کرنا گویا حج کے برابر ثواب ہے۔ اور ایک بات، ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس اپنے شوہر کو بھیجتی ہیں، اے میرے خاوند، اے میرے محترم، نبی کے پاس جا کر سوال کیجئے کہ میں نبی کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ہاں وہ سواری ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے، وہ سواری ہے جو اللہ کی راہ میں میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ شوہر آئے، کہا اللہ کے نبی میرے زوجہ آپ کو سلام سنائیں اور ان کی ایسی ایسی خواہش ہے، وہ اونٹ پر آپ کے ساتھ میں رہ کر ہم حج کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹنی پر حج کر سکتے ہیں، اس اونٹنی پر حج کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے اور آپ جو جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ان کو کسی حالت نے روک لیا ہے تو ان کو کہو کہ وہ رمضان میں عمرہ کرے، ان کی یہ آرزو، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ حج کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو جا کر کہو میرا سلام اور ان سے کہو کہ وہ رمضان میں عمرہ کرے، اور جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اللہ نے نصیب کر دیتا۔ گویا رمضان میں عمرہ کرنا نبی کے ساتھ حج کرنا ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب پانے کا جو 7واں طریقہ ہے، 7واں عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی آدمی عمرہ کے لیے، حج کے لیے زائرین جب جاتے ہیں تو مسجد قباء پہنچتے ہیں، مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لیا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بدلے اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ الصلاۃ فی مسجد قباء کاجر عمرہ،
اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اس 2 رکعت کے بدلے میں اس کو عمرہ کا اجر دیتا ہے، عمرے کا ثواب اللہ اسے نصیب فرما دیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے نمبر 8 ایک روایت ہے جس کے راوی زید بن خالد رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا ومن جہز حاجا ومن خلفه في اهله او افطر صائما كان له مثل اجورهم من غیر ان ينتقصوا من اجورهم شيء۔ رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو آدمی، دیکھیں سمپل عمل ہے، سیدھا سادہ عمل ہے، اجر بہت بڑا ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اگر کوئی غازی جہاد کے لیے جا رہا ہے، ہم اپنے استطاعت کے مطابق جو بھی اس کی تیاری کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کے سفر کو آسان بنا دیں گے، اس کو وہاں پہنچانے کے لیے ہمارے سے جو مدد ہو سکتی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے اس کے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے۔ وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جہاد کرنے والا مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، لوگ یہاں اس کو ایک اجنبی کی نگاہ سے دیکھتے، گویا بہت بڑا گنڈا تھا، بہت خطرناک تھا۔ نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے، اس کے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے۔ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے، ان کی جو ہے پرسی ان کی عیادت کریں گے، اگر وہ اچھے ہیں ان سے ہماری سے جو ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں گے۔ تو نبی نے فرمایا حاجی کو یا غازی کو جتنا اجر حج کرنے پر، غزوہ کرنے پر ملتا ہے، اتنا اجر آپ کو بھی ان کے پیچھے ملتا ہے۔ یہ 8واں عمل ہے۔ 9واں عمل، ایک صحابی آئے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن استطاعت نہیں ہے، سکت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے گھر میں ماں باپ ہیں کیا؟ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی، وقت ختم ہو چکا ہے۔ کہا ہاں، تو اللہ کے نبی نے کہا جا اللہ سے ان کے تعلق سے سوال کر، ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اپنے کندھوں اپنے بازو کو اپنے ماں باپ کے لیے جھکا، تیری ماں اور تیرے باپ کو ترجیح دے، تیری زندگی کے لمحات جو باقی ہے ان کی خدمت میں لگا، اللہ تجھے حاجی بھی بنا دے گا، تجھے غازی بھی بنا دے گا، تجھے معتمر بھی بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے عزیزو بہت بڑا اجر ہے۔ اب ہم اور آپ تھوڑا جائزہ لیں کیسا ہم لوگ اپنے والدین سے بات کرتے ہیں، بات کیسا کرتے، کیسا گھرتے، کیسا ہاتھ اٹھاتے، کیسے پیر پٹکتے۔ مما کچھ تو بھی کام بولے بیٹا ذرا جانا تھا، اب بھی تو تھک کو آیا نا، ابھی تو تھک کے کام سے آیا، اب تمہارا کیا ہے جی؟ کٹ کٹ پیٹ کٹ پیٹ کٹ پیٹ۔ اچھا جناب، وہی ذرہ باہر سے پورا پھر کر کے انجوائے کر کے پورے گیما کھیل لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کا فون آیا تو ایکس کا ایسا، اب بھی آ رہا ہوں، آپ کہاں ہیں بولو، گاڑی لیا پھر بول کو چلے گئے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ اگر راستے میں جا رہے ہیں کچھ اگر ہو گیا تو کون تڑپتے؟ کس کا دل کس کا کلیجہ منہ کو آتا؟ وہ تو بھاگ جاتے زندگی سے، لنگڑے ہو گئے ختم، جتنا آپ کو لینا ہے چوس لیتے اس کے بعد۔ لیکن ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہتی، تیرے اچھائی کا، تیرے برائی کا، تیرے چھوٹے موٹے کاموں کا خیال ماں رکھتی ہے۔ ایسے آتے زندگی میں بھاگ چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو ماں ہمیشہ دل سے رہتی، کلیجے کو لگا کے رہتی ہیں۔ آؤ ماں باپ کی خدمت کرو، حج عمرے اور غزوے کا اجر ملے گا،
لاسٹ، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، والدین اگر آپ کی حج اور عمرہ کی نیت رکھتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملی ہے، تو آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے حج بھی کریں گے. اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے حج بھی کریں گے، انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالی والدین کو عطا کر دے گا. ایک ایسی چھوٹا سا واقعہ ہے. عاص بن وائل، یہ اسلام میں داخل نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. ان کی نیت تھی کہ ان کو جو ہے اجر ملنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ 100 غلام کو آزاد کرنا. کتنے غلام کو آزاد کرنا؟ 100 غلام کو آزاد کرنا. ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، میرے والد عاص بن وائل، ان کی یہ تمنا تھی کہ میں ہماری اپنے مرتے وقت میں اولاد کو وصیت کر کے مر گئے کہ وہ ان کے لیے 100 غلام کو آزاد کریں. میرے بھائی ہشام نے 50 غلاموں کو آزاد کیا ہے اور میں 50 آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بے فیض ہے، بے سود ہے، کاش وہ ایمان پہ رہ کر کرتا تو وہ پا لیتا. اگر اللہ مال دیا آزاد کرتا تو ثواب پہنچتا. اگر آپ اس کے طرف سے حج اور عمرہ کرتے تب بھی اس کا اجر و ثواب اس کو مل جاتا تھا. تو پتہ یہ چلا یہ 10 چیزیں تھیں. انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی. میرے عزیزو، نیکیوں کی طرف آؤ، رغبت نیکیوں کی طرف کرو، مسجد سے رشتہ جوڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہر ایک چیزوں سے اول اللہ کی محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی علامت اور پہچان کیا؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو نبی نے کہا 5 وقت کی اذان ہونے کے بعد جو آدمی دکان سے، کاروبار سے، گھر سے نکل کر کے مسجد کو آتا جاتا ہوا 5 مرتبہ دیکھو تو اس کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بے نمازی ہو کے زندگی مت گزارو. اتنے سارے اعمال آپ کو حج اور عمرہ کی فری میں مل رہے ہیں، فری میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آپ کو. خالی عمل کرو، چھوٹا چھوٹا عمل ہے، اجر حج کا اور عمرے کا ثواب ہے. ذرا سوچو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں دامن رحمت میں لینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اللہ نوازش کی طرف بلاتا ہے. لیکن شیطان ہے کہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے. وہ انگلی پکڑ کے لے نہیں جاتا، تمہاری خواہشات کو بھرتا ہے. تم شیطان کے متبع ہو. حزب الشیطان نہ بنو، حزب اللہ بنو. اللہ کے گروہ، اللہ کی جماعت کے فوج بنو، جند اللہ بنو. انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رب کی تائید، رب کی نصرت، رب کی مدد اور اللہ کی خوشنودی، رب کی رضا مقدر ہوگی. ایک سچے مسلمان ہو کر بے باک کی زندگی گزارو. ایک بزدل، منافق اور ایک کمزور اور ایک کمتر مسلمان بن کر جو ہے معاشرے میں، سماج میں اور اپنے آپ کے اندر جھانک کر فیصلہ کرو کہ تم کون سے مسلمان ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ایک سچے پکے مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں اعمال زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے، اعمال کر کے رب کو خوش کرنے والے اعمال کے اللہ توفیق دے، اور ایسے اعمال سے بچائے جس سے شیطان خوش ہو اور میرا رب ناراض ہو جائے. اللہ ایسے اعمال، ایسے حرکات، ایسے فعال اور ایسی گناہ، ایسے بدکاری، ایسی بدبختیوں سے مولا ہماری حفاظت فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.